بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطبی کا 34واں سبق ہے اور دوسرا اعتراض ہے۔ پہلے اعتراض دو شقوں میں وہ ختم ہو گیا ہے اور اس کے دو جوابات بھی ہو چکے ہیں۔ ابھی یہاں پر یہ ہے کہ اگر تصور کے دو معنی ہیں، ایک ہے حضور ذہنی مطلقاً اور ایک ہے مقید بعدم الحکم۔ آپ جو بھی معنی لے رہے، اگر حضور ذہنی مطلقاً آپ لے رہے، حضور ذہنی تصور سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ حضور ذہنی مطلقاً لے رہے یا مقید بعدم الحکم لے رہے ہیں تو دونوں پر اعتراض وارد ہو رہے ہیں۔ اگر حضور ذہنی مطلقاً لے رہے، حضور ذہنی مطلقاً لے رہے تو اس میں لزم انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ، اس میں یہ آ رہا ہے۔ اور اگر مقید بعدم الحکم ہو، مقید بعدم الحکم ہو تو اس پر تو یہ دونوں تصور سے مراد اگر آپ حضور ذہنی مطلقاً لے رہے تو فإن عنی بہ الحضور الذہنی مطلقاً، الحضور الذہنی مطلقاً اگر پہلا لے رہے تو لزم انقسام الشیء، انقسام الشیء، شیء کا تقسیم ہونا، یعنی تصور جو ہے، تصور سے مراد آپ نے لیا حضور ذہنی مطلقاً تو اس میں انقسام الشیء الی نفسہ، تصور کی طرف اور تصدیق کی طرف، یہ تصور حضور ذہنی مطلقاً سے علم مراد ہے، علم۔ اور علم، تصور کا ایک معنی علم ہے یعنی حضور ذہنی مطلقاً ہے، اور تصور کا ایک معنی وہ ہے جو تصدیق کے مقابلے میں ہے۔ تو انقسام الشیء، انقسام الشیء یعنی علم کا تقسیم کی تقسیم آ رہی ہے کس کی طرف؟ اپنی نفس کی طرف اور اپنی غیر کی طرف۔ لزم الشیء لأن الحضور الذہنی مطلقاً، حضور ذہنی مطلقاً کیا ہے؟ نفس العلم ہے، نفس العلم ہے۔ اور جب آپ یہ نفس علم ہے تو نفس علم یہ ہے، یہ، اور آپ نے اس کو تقسیم کیا کس کی طرف؟ تصور کی طرف اور تصدیق کی طرف، تصور کی طرف اور تصدیق کی طرف۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہ اعتراض جو مشہور تقسیم ہے اس پر آ رہا ہے کہ علم کی دو قسمیں، ایک تصور ہے اور ایک تصدیق ہے۔ مصنف نے جس طرح ذکر کیا کہ تصور ساذج ہے اور ایک تصور فقط ہے، ایک تصور مطلق ہے اور ایک تصور ساذج ہے، تو اس پر اعتراض نہیں ہے، بلکہ مصنف یہ ذکر کر رہے ہیں، شارح یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر اس طرح ہوتا، وہ تقسیم ہے تو اس پر ورود ہے، اس پر اعتراضات ہیں۔ تو اگر یہ اعتراض ہے اس پر، کہ اگر اس سے تصور مراد لے رہے ہیں، مراد مطلق حضور ذہنی مطلقاً لے رہے، یعنی جو علم کے مرادف ہے وہ مراد لے رہے، تو تصور کی تقسیم ہو رہی ہے تصور کی طرف اور تصدیق کی طرف۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ تصور کہاں سے آ گیا تو علم سے مراد کیا ہے؟ التصور الحضور الذہنی مطلقاً، الحضور الذہنی مطلقاً، جس کو تصور مطلق کہتے ہیں، تصور ذہنی مطلقاً۔ تو اس میں انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ آ رہے ہیں، اس لیے کہ حضور ذہنی مطلقاً یہ نفس علم ہے، نفس علم ہے۔ اگر آپ اس سے وَإِنْ عُنِيَ بِهِ الْمُقَيَّدْ بِعَدَمِ الْحُكْمِ، اگر آپ اس سے مقید بعدم الحکم لے رہے تو آپ دیکھ لیں کہ تصور، تصدیق کس کو کہتے ہیں؟ تصدیق کہتے ہیں التصور مع الحکم، مع الحکم، وہ تصور جس کے ساتھ حکم ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تصدیق کہتے ہیں۔ اگر مقید بعدم الحکم کہتے ہیں، اگر اس کو آپ کہیں کہ وہ تصور کس کو کہتے ہیں؟ مقید بعدم الحکم، کہ ہمارا مراد اس سے وہ تصور ہے جس کے ساتھ حکم نہ ہو، جس کے ساتھ حکم نہ ہو۔ تصور سے مراد اگر ہمارا یہ ہے کہ اس کے ساتھ حکم نہ ہو تو امتنع اعتبار التصور فی التصدیق، تو یہ تصور یہ ممنوع ہے کس میں؟ اس کا اعتبار کرنا تصدیق کی تعریف میں، کہ التصور مع الحکم،
کیوں امتناع، امتناع اس کی کیا ہے، یعنی ممتنع کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تصور مقید بعدم الحکم، تصور مقید بعدم الحکم مع الحکم، لأن عدم الحکم حینئذ، یہ حا جو ہے یہ کس کے لیے آ رہا ہے؟ حینئذ، حینئذ کان کذا یکون معتبرا، عدم الحکم اس وقت معتبر ہوگا تصدیق میں، تو تصدیق دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہوگا عدم حکم اور حکم سے، اس لیے کہ آپ نے کہا کہ تصور سے مراد ہے التصور، اور تصور کو آپ نے مقید کیا کس کے ساتھ؟ عدم حکم پر، عدم الحکم پر، تو جب اس میں تصور سے مراد آپ نے مقید بعدم الحکم کر دیا تو تصدیق کی تعریف میں عدم حکم اور مع الحکم یہ دونوں جمع ہو گئے، دونوں یکون معتبرا، فلو کان التصور معتبرا فی التصدیق، اگر تصور معتبر مانا جائے تصدیق میں، لکان عدم الحکم جو مقید بالعدم الحکم ہے معتبرا فیہ، تو یہ بھی معتبر ہوگا، ایضا یہ بھی معتبر ہوگا، عدم حکم اس میں تصدیق کی تعریف میں ہوگا کہ التصور مقید بعدم الحکم مع الحکم تصدیقا، یہ تصدیق ہے، تو دونوں معتبر ہے، اس میں عدم حکم بھی معتبر ہے اور حکم بھی معتبر ہے، فیلزم اعتبار الحکم وعدمہ فیہ، یعنی فی التصدیق، فی التصدیق، تو تصدیق میں اعتبار ہوگا کس کا؟ عدم حکم کا اور حکم کا، دونوں ایک ساتھ جمع ہو گئے، دونوں جمع ہو گئے عدم حکم۔ اگر آپ کہیں کہ عدم حکم کا ہے تو ہم نے یہاں پر کہا کہ المقید بعدم الحکم، تصور سے مراد اگر آپ یہ لے لیں کہ وہ تصور جو حکم کے ساتھ مقید نہیں ہے، جو حکم کے ساتھ عدم حکم کے ساتھ مقید ہے، عدم حکم کے ساتھ مقید ہے، اور مع الحکم، مع الحکم، تو تصدیق کی تعریف میں عدم حکم اور حکم دونوں جمع ہو گئے، دونوں جمع ہو گئے، وہذا محال، کہ ایک ہی چیز میں عدم حکم اور حکم دونوں جمع ہونا یہ صحیح نہیں ہے، وَأَنَّهُ محال، اور یہ محال ہے۔ اعتراض سمجھ لیں، اگر تصور سے مراد آپ تصور حضور ذہنی مطلقاً لے لیں تو علم کی تقسیم آ رہے تصور اور تصدیق کی طرف، انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ، تصور جو علم کی مرادف ہے وہ تقسیم ہو گیا اس تصور کی طرف اور اس تصدیق کی طرف، اور اس لیے کہ حضور ذہنی مطلقاً جو ہے وہ علم ہے اور علم کو تصور کہتے ہیں۔ اگر تصور سے مراد آپ کیا لے لیں؟ مقید بعدم الحکم لے لیں، تو تصدیق کی تعریف میں التصور مع الحکم ہے، اور تصور سے مراد آپ نے لیا کہ تصور مقید بعدم الحکم، تو تصدیق کی تعریف میں عدم حکم اور حکم دونوں جمع ہو گئے، اور یہ محال ہے کہ ایک چیز میں عدم بھی ہو اور حکم بھی ہو اور عدم حکم بھی ہو، یہ محال ہے۔ تو اس کا جواب وہی ہے جو اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ ان التصور، تصور، لفظ تصور جو ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ تصور ایک ذہنی مطلق ہے اور ایک مقید بعدم الحکم ہے، تو اس کا اطلاق ہوتا ہے یطلق التصور، جوابہ ان التصور یطلق بالاشتراک، یہ لفظ مشترک ہے، بالاشتراک، اشتراک کے ساتھ، علی ما اعتبر فیہ عدم الحکم، جس میں اعتبار کیا جاتا ہے کس چیز کا؟ عدم حکم کا، عدم حکم کا، تو اس کو کہتے ہیں تصور ساذج، اس کو کہتے ہیں تصور ساذج، تصور ساذج۔ اور یہاں پر جو تصور ہیں یہ اور یہ تصور دونوں ایک نہیں ہے، بلکہ یہ تصور جو ہے اس سے مراد یہ تصور ہے جو علم کی مرادف ہے، تصور مطلق، اور جس کو آپ عدم الحکم کہتے ہیں وہ تصور ساذج ہے، وہ تصدیق کی تعریف میں جو تصور ہے یہ اس کے غیر ہے، یہ تصور اور یہ تصور دونوں ایک نہیں ہے، بلکہ یہ تصور جو عدم الحکم والا ہے
وہ تصور ساذج ہے، اور جو تصدیق میں ہے یہ علم میں علم کے مرادف جو تصور ہے یہ ہے۔ وعلی الحضور الذہنی مطلقاً، ان دونوں میں یہ مشترک ہے، تصور ساذج میں اور حضور ذہنی مطلقاً میں، ان دونوں میں یہ مشترک ہے۔ کما وقعت تنبیہ علیہ، اس طرح اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ یہاں پر تصور جو ہے یہ تصور ہے، لیکن یہ تقسیم کس کی طرف ہے؟ تصور ساذج کی طرف ہے۔ تو انقسام الشیء الی نفسی و الی غیرہ نہیں ہے، بلکہ یہ تصور الگ ہے اور یہ تصور الگ ہے اور یہ تصور الگ ہے، یہ مقسم ہے۔ اور یہ تصور کی دو قسمیں ہیں، یہ قسم ہے اور یہ بھی قسم ہے، اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے قسیم ہیں۔ اور یہ تصور اس تصور کے غیر ہے، یہ وہ تصور نہیں ہے، یہ مطلق حضور ذہنی ہے، اور یہ وہ تصور ہے جس کے ساتھ عدم الحکم ہے۔ کما وقعت تنبیہ علیہ، جس طرح اس پر تنبیہ کی گئی ہے۔ والمعتبر فی التصدیق، تصدیق میں جو معتبر ہے، لیس هو الاول، یہ اول نہیں ہے، مقید بعدم الحکم نہیں ہے، بل الثانی، وہ کون سا ہے؟ وہ یہ تصور ہے، تصور علم کہ جو علم میں ہے، علم کی مرادف ہے، اول نہیں ہے بلکہ ثانی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ انقسام الشیء الی نفسی اس وقت آ رہا ہے کہ جب یہ تصور اور یہ تصور دونوں ایک چیز ہوں، یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ اور حضور ذہنی مطلقاً جو ہے یہاں پر هو الاول سے مراد یہ ہے، اعتبر فیہ عدم الحکم اول والثانی مراد الحضور الذہنی، یہ دوسرے، یہ نہیں ہے کہ پہلے یہ ذکر کیا پہلے یہ تو یہ اول ہو گیا اور یہ ثانی ہو گیا، یہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ یہاں پر هو الاول سے مراد یہ ہے کہ تصور یطلق بالاشتراک علی ما اعتبر فیہ عدم الحکم وهو تصور الساذج وعلی الحضور الذہنی مطلقاً، تو یہ دوسرا ہو گیا۔ تو یہاں پر جو معتبر ہے کس میں؟ تصدیق میں، تصدیق میں جو معتبر ہے یہ ثانی ہے، حضور ذہنی مطلقاً والا تصور ہے جو علم کے مرادف ہے۔ اور اس میں جو انقسام الشیء الی نفسی میں، اس میں بھی یہ اور یہاں پر جو تقسیم ہو رہا ہے جس کی طرف، یہ تصور ساذج ہے اور تصور مطلق نہیں ہے۔ والمعتبر فی التصدیق لیس هو الاول، تصدیق میں جو معتبر ہے وہ عدم الحکم والا نہیں ہے بلکہ حضور ذہنی مطلقاً ہے، حضور ذہنی مطلقاً ہے مع الحکم ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اعتراضات ختم ہو گئے اگر ہم اس کی تقسیم کر لیں تصور مطلق کی طرف اور تصور ساذج کی طرف، اور اگر اس طرح نہ کر لیں بلکہ ہم اس طرح کر لیں کہ اگر العلم علم کی دو قسمیں تصور ہے اور تصدیق ہے، تو پھر اس پر یہ اعتراض بھی وارد ہو رہا ہے، یہ دو، اور اس پچھلی جو تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ، یہ انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ، اور اس سے پہلے جو ہے قسم الشیء قسیما لہ و قسیم الشیء قسما منہ، وہ اعتراضات اس پر وارد ہو رہا ہے اس وقت جب یہ تصور اور یہ تصور دونوں ایک مانا جائے، یعنی اس میں یہ فرق نہ کیا ہے کہ یہ تصور ساذج ہے اور یہ تصور علم کی مرادف ہے۔ تو یہی ہے آج کا ہمارا سبق، آسان ہے، اگر کوشش کر لے تو بہت آسان ہے، اگر ایک مرتبہ سمجھ میں نہ آئے تو دوسری مرتبہ دیکھ لے، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو رابطہ کر لے، انشاءاللہ اس سے بھی آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔